کھول لیں، بے شک اسکرین پہ آپ کو قرآن کی آیتیں دکھاتے ہیں۔ اصل خوبصورتی قرآن کو سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپنے سامنے عربی میں لکھا دیکھیں تو ہم کیسے سمجھتے ہیں۔ شروع کروں گی انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الاعراف آیت 146۔ ایک ایک لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پھیروں گا، یہ نہیں کہ تم نہیں پھرو گے، تم پھرو گے، میں پھیروں گا۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جس کو ایک جملے میں اگر جم بنا لیں۔ ایک وقت ہوتا ہے بندہ اللہ کی طرف نہیں آتا، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ ناراضگی کا اظہار ہے اس میں، تھوڑی سی سختی ہے۔ آپ کسی کو ایک بار بلائیں اپنے گھر دعوت پہ، اور وہ آپ سے اسٹیٹس میں ذرا بڑا ہی ہو، مان لیتے ہیں، شہرت بھی ہو، مال بھی ہو، حسن بھی ہو، اور وہ کہ ہاں میں ان کے گھر ہوں، ہاں میں کیوں ہوں ان کے دعوت میں۔ آپ ایک بار بلائیں، وہ ایک بار انکار کرے، آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ مسلمان کو ہمیشہ دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ اچھا سوچنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، کچھ ماہ بعد دوبارہ گھر میں کوئی پروگرام تھا، کوئی اور خوشی کا موقع تھا، پھر بلا لے ان کو۔ اب تو وہ کہہ ہی دیں ہمیں نہیں بلایا کریں، یا پھر اگر دوسری بار نہیں تو تیسری بار جب جس دن وہ یہ کہہ دیں گے نا ہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں، اور میں ایسی ہر جگہ نہیں اٹھ کے چلی جاتی، اور میں ایسے بھی آتی بھی نہیں ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ تیسری یا چوتھی دعوت میں ان کو بلائیں گے؟ نہیں بلائیں گے۔ پہلے سے لسٹ میں سے نام کاٹ دیں گے، نہیں یہ نہیں آتے، وہ بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا کچھ اور۔ پیچھے بہت ہی زبردست آیتیں چل رہی تھیں، اسی کا اصل میں یہ تتمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی ہدایت کے لیے موعظہ بھیج دے، دلوں کو نرم کرنے والا کلام جب آنے لگ جائے اور مستقل لوگ اس سے اعراض کریں، تو اللہ پھر ان کے ساتھ ایک انتقام لیتا ہے۔ اور پیچھے بنی اسرائیل کی کہانی تھی جو ماضی کے مسلمان تھے۔ اللہ نہ کرے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے کسی پر بھی یہ لاگو ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتی، لیکن آج بھی کچھ نہ کچھ % مسلمان ایسے ہیں دن میں 5 بار حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی پکار پہ ان کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم بہت مصروف ہیں، ابھی ہمیں سونا ہے، اور ابھی ہمیں بہت سے کام ہیں، ہم نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور یہی رویہ پھر کتاب کے لیے بھی ہوتا ہے، ہر موقع پہ ان کے عذر، ان کی باتیں کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس ختم، مہلت ختم، دس از فائنل اینڈ لاسٹ کال۔ یہ جملہ جو میں نے بولا ہے، آپ میں سے ہر وہ سسٹر میری سٹون سے سمجھ گئی ہوں گی جو اکثر ٹریولنگ کرتی ہیں۔ جہاز میں جب آپ جہاز کے انتظار میں آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں بورڈنگ پاس لے کر، تو اکثر آپ کو آوازیں آتی ہیں اوپر سے، فلاں فلائٹ کے پیسنجرز کو فائنل کال دی جاتی ہے کہ جہاز کی طرف چلیں۔ وہ بیچارے 2-3 بار کال دیتے ہیں، ہر ایک میں یہی کہتے ہیں دس از فائنل اینڈ لاسٹ۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا، الا یہ کہ ہماری موت میں صرف 3 ساعتیں رہ جائیں، اور ساتھ کتنی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ نبی نے بس اتنا کہہ دیا کہ 3 ساعتیں جب رہ جاتی ہیں نا تو اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ آپ کی میری آمد کے منتظر ہے، تبھی تو دن میں 17 بار آپ اور میں ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مانگتے ہیں نا، ابھی بھی تو تھوڑی دیر پہلے مانگی ہے نا، اور ابھی انشاءاللہ عصر کی نماز میں بھی مانگیں گے۔ ہم دن میں کئی بار کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھاؤ، اللہ شو می دا رائٹ اسٹریٹ پاتھ۔ جب آپ سیدھے راستے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ابھی آج انشاءاللہ اس آیت کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں۔
لیکن یہاں بات کیا ہے کہ تم روٹھے ہم جھوٹے، جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں۔ جن راستوں میں انسان چلنا چھوڑ دیتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ ان کا راستہ بھی بھول جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت کے راستے میں خدمت کرتے رہتے ہیں نا، ان کے نام زبان پہ اور ان کے نمبرز فون میں ٹپس پہ ہوتے ہیں، اور جب انسان منظر سے ہٹتا ہے تو کئی دفعہ تو نام لینے میں بھی فکر سوچ ہوتی ہے وہ کیا نام تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساصرف عن آیاتی، میں پھیروں گا، دس از مائی ریونج۔ تمہیں مستقل میں نے اتنے موقع دیے ہدایت کے، میری طرف آنے کے، تم بڑے بنتے رہے۔ الذین یتکبرون فی الارض، اور بڑا بننا کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یعنی اللہ کے معاملے میں کیا کہ اللہ حق پیش کرتا، ہم کہتے ہوں دیکھیں گے، ہم سے نہیں ہوتا، آج کل نہیں چلتا یہ معاملہ، اٹس ناٹ پاسبل، یہاں رہ کے نہیں ہو سکتا، اس سینچری میں نہیں ہو سکتا، 14ویں صدی ہے۔ یہ ہے اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کوئی دین کا، زندگی کا طریقہ اخذ کریں، طریقہ بتائیں، اور ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا، نہیں ہوگا۔ اور لوگوں کے ساتھ کیا غمط الناس، اکھڑے اکھڑے، ماتھے پہ تیوریاں، آنکھوں میں کوئی چمک نہیں، کوئی محبت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے میں۔ یاد رکھیے کہ دن میں کئی بار اللہ اکبر کی پکار لگانے کے باوجود کئی لوگوں کا نفس پکارتا ہے کہ انی اکبر انی اکبر انی اکبر، میں بڑی ہوں میں بڑی ہوں۔ جیسے فرعون نے تو بہت کچھ ہونے کے بل بوتے پہ کہا ہوگا نا، انا ربکم الاعلی، اس کے پاس تو بہت کچھ تھا۔ آج کئی کچھ نہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں، اور ان کا نفس دن میں کئی بار کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میرا نفس، میری بات۔ تو لہٰذا کیا پتا چلا، اللہ کہتے ہیں جو بڑا بنتے ہیں پھر ان کو نہیں، بغیر الحق، نہ حق بات تو بندوں پہ بھی نہیں کر سکتا بندہ، کہاں اللہ کے معاملے میں، یعنی بلا وجہ کے عذر، بہانے، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ سب سے لیسٹ پرائورٹی پہ اللہ کی کال، سب سے لسٹوں میں جو نیچے نام ہے وہ اللہ کا، ہر معاملے میں پرائورٹیز، دنیا کی تعلیم، دنیا سب سے اوپر، اس کے لیے موو ہوں گے بڑی جگہوں پہ، اچھے سکولز کے قریب، دنیا کی تعلیم پہ خرچ کرو دل کھول کر، ایک ایک کتاب کئی ہزار کی، کیونکہ دنیا کی تعلیم، ایک ایک پروفیشن کے لیے لاکھوں نہیں اب کروڑوں لگتا ہے اگر اپنے ملکوں سے جائیں، کرنا ہے۔ اور دین کی بات ارے سوچتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم 8 ضرب 5 کم از کم 40 گھنٹے ایک ویک میں، ایسے ہی ہے نا، منڈے ٹو فرائیڈے 8 to 3 بھی لگا لے تو ایک بچہ پورے ہفتے میں 40 گھنٹے دنیا کی تعلیم کے لیے جاتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس دین، ایک سیٹرڈے یا سنڈے اسکول، اور وہ بھی ہماری مرضی کے رولز پہ، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن، وہاں کی ہینڈ بک، وہاں کی ورک بک، وہاں کا یونیفارم، وہاں کی پالیسیز، وہاں مدر فادر میٹنگ، پیرنٹ میٹنگ، کیا پرائورٹیز، کیا اس کے لیے لائنیں لگی ہوں۔ اور دوسری طرح اٹس اوکے، آتا ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں قاری صاحب ایک اسکائپ پہ پڑھ رہے ہیں، بچے بیچارے پہلے 5 دن، اب 2 دن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے آرام سے کرو، پھر مت کہنا کہ اولادیں بگڑ رہی ہیں، پھر مت کہنا دلوں میں سکون نہیں ہے، پھر نہ کہنا شوہر بیوی کے دلوں میں محبت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ایک کردار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ذرا آیت کا اگلا حصہ دیکھیے گا، وَإِن يَرَوْا السَّبِيلَ رُشْدِ۔ اب اللہ نے تو ایک قسم کی بات کی ہے نا، اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے، کچھ بھی کہہ دے، آپ کے اوپر، میرے اوپر، انبیاء پہ کہہ دے، اللہ کو حق ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ مالک ہے، اور وہ ناحق کہتا بھی نہیں۔ لیکن ابھی تک دیکھے تو ایک بڑی کڑوی بات اللہ نے کی کہ کچھ لوگ ہیں ہی بڑے، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کوئی نشانی، کوئی آیت دیکھ لیں، کہیں گے نہیں ماننا، نو میں سر ہلے گا۔ اور اب اس کی دلیل، وَإِن يَرَوْا السَّبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ دیکھیں رشد کا راستہ، اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھائیں ذرا، آپ خود ہی دیکھ لیجئے، سبیل الرشد، یہی ہے صراط مستقیم۔ دن میں جو آپ اور میں کئی بار کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کو دکھاؤ یا یہ دیکھیں رشد کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا،
اس کو نہیں بناتے اپنا راستہ، یعنی دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلتے نہیں ہیں، گاڑی کا رخ ادھر نہیں مڑتے. رشد، بھلائی، خیر، فلاح، دنیا کی کامیابیاں، سب کچھ نہیں مانیں گے. بڑا مشکل، ٹو مینی پرابلمس. ایسے لگتا ہے ان سے زیادہ مجبوری کوئی نہیں، ایسے لگتا ہے ان سے زیادہ بیچارہی کوئی نہیں، ان سے زیادہ معذوری کوئی نہیں. سارے مسئلے دنیا کے ان کے ساتھ ہے جب کبھی ان کو اچھی چیز کی طرف بلایا جائے. اور اس کے برعکس وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ دیکھیں سبیل الغی کو، گمراہیوں کے رستے، من پسند چیزوں کے رستے، نفس کی خواہشات پوری کرنے کے راستے، اور اگر دیکھو کوئی کانسرٹ، کوئی میلہ، کوئی ٹھیلا، کوئی گھومنا، کوئی پھرنا، کوئی شادی، کوئی بیاہ، کوئی کھانا تو پینا، یتخذوہ سبیلا، فوراً اس راستے کو پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں یہاں تو جانا ضروری ہے نا، چاہے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ایسے لگتا ہے میں نہ گئی تو ہونی نہیں شادی، پہلی اور آخری شادی. دوسرے ملکوں سے ٹکٹ کٹا کر جاتے ہیں، خوشی کے نام پر جانا بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہاں کمپیریزن ہے کہ جب نفس کی طلب کی، دنیا مزید پانے کی، خواہشات کو پورا کرنے کی، یا مزید مال کمانے کا کوئی راستہ آ جائے، یتخذوہ سبیلا، پھر ساری رات قیام کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ، چاہے کبھی قوموا للہ قانتین کا موقع نہ بھی آیا ہو، وہاں ضرور کریں گے، کیونکہ ایک بزنس ڈیل ہے اور کلائنٹ آ رہا ہے اور اس کو ایئرپورٹ سے لینے جا رہے ہیں. لائنوں میں لگیں گے گھنٹوں تاکہ ویزا مل جائے امریکہ کا، اور پھر بس وارے نیارے ہو جائیں. یعنی جہاں دنیا کا کوئی فائدہ ملے وہاں بھاگتے ہیں، اور جہاں دین کا فائدہ ملے سوچوں میں پڑ جاتے ہیں. وجہ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. یا نوٹ کیجئے گا، کذبوا ہے، کفر نہیں ہے. کافر تکذیب، کافر کفر کرتا ہے، مسلمان تکذیب کرتا ہے. مانتا ہے قرآن کو، اسلام کو، بٹ بات نہیں مانتا. پہلی وجہ آیتوں کو ڈینائی کرتے ہیں، وی ڈونٹ، نہیں ہم نہیں کر سکتے. اور دوسری وجہ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہیں بہت سے غافل. غفلتوں کا پردہ ہے اصل میں، اور کچھ نہیں. دل کے اچھے ہیں، اسلام بھی ہے، اللہ اس کے رسول سے پیار بھی ہے، جنت کی طلب بھی ہے، خواہش بھی ہے جنت کی، سب کچھ ہے. لیکن اس جگہ پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جتنی غفلت زیادہ اتنا زیادہ اللہ سے دوری کا فیصلہ اور ارادہ. کیا لگا آپ کو اس ایک آیت کا خلاصہ سن کر؟ میں تو جب بھی اس آیت پہ آتی ہوں نا، بلیو می کہ میرا دل اندر سے بیٹھنے لگتا. ابھی آپ بھی کہیں سے آئی، میں بھی کہیں سے آئی، ہم سب سارا دن روڈز پہ گھومتے پھرتے ہیں. ہائی ویز پہ جانا ذرا سا خوفناک لگتا ہے خواتین کو، رش ڈرائیونگ ہوتی ہے. مردوں کو چھوٹی چھوٹی روڈز پہ جانا مشکل لگتا ہے، لیکن ڈرائیونگ ہارڈ تو ہوتی ہے، ڈرائیونگ میں یہ سب کچھ تو چلتا ہے. اصل میں یہاں صراط مستقیم کی ڈائریکشن بتائی گئی ہے. ہمارے ذہنوں میں جب بھی صراط مستقیم کا لفظ آتا ہے، میں آپ سے پوچھوں گی نا تو آپ بھی وہی جواب دیں گے. اگر یہ جواب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کریے گا. کہ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ بالکل ایک سیدھی روڈ، ایسی ہے نا، پتلی لمبی سیدھی روڈ. کتنے لوگوں کو فیل ہوتا ہے صراط مستقیم کے لفظ کے ساتھ بالکل سیدھی روڈ ہے اور آپ اس کے اوپر چل رہی ہیں؟ جی بالکل، باقیوں کا بھی یہی خیال ہوگا نا. اور کیا آتا ہے؟ بڑی پتلی سی ہے، ایسی آتا ہے نا، چوڑی سی آتی ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں دو رستوں کا تقابل ہے، سبیل الرشد اور سبیل الغی. اس کو ایک پریزنٹیشن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک بندہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کو کبھی کبھی شروع بھی کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ دکھے گا ایک پریزنٹیشن میں. جی آپ دکھاتے ہیں. جو آپ نے جواب دیا تھا نا وہ پورا درست نہیں تھا، معذرت کے ساتھ. ابھی آپ کو سبیل الرشد اور سبیل الغی کا تقابل دکھاتے ہیں. آپ تصور میں لائیں کسی سسٹر کو جو کسی بھی اچھے کام کے ارادے میں ہے. آپ کے سامنے بہت ساری آپشنز آتی ہیں، نماز تو ہے ہی،
لیکن ہم قرآن کے کورس کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیے ماؤس کے ساتھ اب میں جہاں بولوں گی نا آپ ماؤس وہاں رکھیے گا. دیکھیے آپ کو ایک ریڈ لائن دکھ رہی ہے دور سے، شاید آپ نہ پڑھیں، اور ایک گرین. ایک اے پرسن ہے جو بی بلو کلر میں ہے، اور ایک پنک کلر کا بی پرسن ہے. اوپر دیکھیے ریڈ لائن کے شروع میں لکھا ہے سبیل الغی، اور دوسری طرف دیکھیے سبیل الرشد. یہ جو گرین لین ہے نا، یہ ہے آپ کی میری صراط مستقیم. اس کو دکھائیے زگ زیگ کر کے. آپ دیکھیے کہ یہ زگ زیگ ہے، کرس کراس. ہمارا جو تصور ہے نا کہ سبیل الرشد جو ہے وہ بالکل یا صراط مستقیم سیدھی چلتی ہے، بس ایک دفعہ اوپر چلے گئے تو اب کوئی خطرہ نہیں ہے ادھر سے ادھر نکلنے کا، غلط ہے. ذرا سا پرسن اے کو دیکھتے ہیں. ایک شخص سبیل الرشد پہ چلتا ہے، نیکی کا ارادہ ہے. بس آپ سوچیے اس نے کورس کی نیت کر لی، اس نے قرآن پڑھنا ہے، اس نے کہا کہ اوہو میں نے ایسے نہیں مرنا. جو ہی یہ شخص یہ جنکشن پہ آئے، جو جے ہے نا گول سا، اس کو دکھائیے، یہ جنکشن ہے. جب میں اور آپ صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ اور نیت کرتے ہیں نا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک جنکشن، ایک موڑ آ جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سبیل الرشد اور سبیل الغی ملتی ہیں. وہ دیکھیے ایرو بھی موو ہو رہا ہے. وہ شخص جہاں آیا، اب یہاں پاز کیجئے اس کو. اب دیکھیے کہ اس کو جانا کدھر تھا؟ گرین لین پہ جانا چاہیے تھا نا. گھر سے نکلا تھا رشد کے ارادے سے. یہ دیکھیے آپ لوگ فوراً دیکھیے، آپ کو وہ کوئک ہو رہا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیے یہ بلو ایروز مڑ گئے سبیل الرشد کی بجائے غی میں. یہ موڑ کب آتا ہے؟ جب آپ کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور کوئی آزمائش آ جاتی ہے. میں ہر جے کو کہتی ہوں پہلا پارا، دوسرا پارا، یا پہلا ویک، دوسرا ویک. آپ کی ویکلی کلاس شروع ہوئی، مثال دے رہی ہوں، صرف آپ کو اس کلاس کو کرنا ہے. یہ جو فرسٹ ڈے ہے نا، یہ فرسٹ سیٹرڈے ہے. آپ نے کہا بس اب اس کورس میں ایک چھٹی نہیں کروں گی. یہ جو جے پہ وہ ریڈ کے ساتھ کراس آ رہا ہے نا، سمجھ لیجیے آج رات کو گھر میں دعوت ہے. یہ پہلا جنکشن ہے. اب جکو تکے میں کیا کروں، رات کو آ کے اتنا کام ہے، یہ میں چھٹی کر لیتی ہوں، میں بعد میں کر لوں گی، میں ریکارڈنگ سن لوں گی، میں کہہ دیتی ہوں آج میں نہیں آتی. آپ نے جانا نیچے تھا. یہ ایرو دیکھیں نیچے جاتے تو آپ گرین پہ رہتی، لیکن آپ نے رانگ فیصلہ کیا اور آپ ریڈ لین پہ آ گئیں. اور اینڈ دیکھیں ریڈ لین کا کدھر ہے، آپ نعوذ باللہ دوسرے راستوں پہ پہنچ گئیں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کہیں کسی کے ایسا ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہی ہو رہا ہے. اگلا ہفتے میں بھی کوئی پرابلم آ گئی، اگلا جے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ آپ نے پہنچنا تھا اینڈ پہ سبیل الرشد کے بعد جنت میں، لیکن شیطان اور نفس اور تقاضے لے گئے جہنم کی طرف. ہم لوگ اذان سنتے ہیں، مجھے لگتا ہے اذان کا وقت ہے. اتنے کو ذرا سے ابزارب کریں. ابھی اس نماز میں آپ لوگوں نے اس کو فیل کرنا ہے کہ جب اہدنا الصراط المستقیم کہتی ہوں تو کیا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد ہم لوگ واپس آ کے بیٹھ کے اگلے راستے کو دیکھتے ہیں.